अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीक नंबर 12 ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा आपको नज़र आता होगा इस चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी इन ईआरपी सिस्टम्स। अभी तक हमने ईआरपी को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर किया और हमने डिटेल में देखा कि ईआरपी है क्या और मुख्तलिफ़ चीज़ें ईआरपी में कैसे काम करती हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था दैट वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि जो लास्ट टू चैप्टर हमारे लेक्चर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी और उस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ में जो हमारे पास आईटी रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या क्या होंगे और उन आईटी रिसोर्सेज को हमने कैसे मैनेज करना है ताकि हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकें। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, बेसिकली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा है कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, तो इसमें हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे कि ईआरपी में इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी जो हमारे पास है वो कैसे हम उसे मेक श्योर करेंगे कि वो हैं। आज के लेक्चर में हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने देखने हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ईआरपी में जिनके बारे में हमने सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो हमें हमें पूरे ओवरऑल ईआरपी की सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमारे पास करंटली ईआरपी में कौन कौन से सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस हैं जो अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, राइट नाउ वी हैव दोज सॉल्यूशंस और वो कैसे काम करते हैं वो हमने देखना है। फिर हम देखेंगे आज ही के लेक्चर में कि हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, ठीक है, उसमें हमारे पास सिक्योरिटी मॉडल्स कैसे होने चाहिए या कौन कौन से होने चाहिए, उनका हम एक ओवरव्यू लेंगे। फाइनली हमारे पास हम सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को देखेंगे और जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं सिक्योरिटी में ईआरपी से एसोसिएटेड हम उनको देखेंगे। तो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिनके बारे में हमें बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारे कैसे हम ओवरऑल अपनी ईआरपी की सिक्योरिटी को मेक श्योर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, प्रीव्यू हमारे पास देखें जी, हम लकीली आप लोग एंटरप्राइज सिस्टम्स के साथ साथ एक और कोर्स भी पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये बेसिकली ईआरपी में हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक्चुअली एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखना ये है कि आपने जैसे अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स में देखा है कि जी हम जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन है, जहाँ जहाँ डेटा है, उसको हमने सिक्योर करना होता है। तो और उसकी एप्लीकेशन चाहे आपके पास किसी बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे मेडिकल में हो, तो वहाँ पर आपको बस सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है आपके डेटा को सेव करने के लिए। ठीक है, अ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। सिक्योरिटी पॉलिसी वो रूल्स रेगुलेशंस वो गाइडलाइंस होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। और फिर हमारे पास जो ईआरपी होता है उसका उसके लिए एक स्पेसिफिक मॉडल अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी तैयार करना पड़ता है। और वो मॉडल हमारे पास क्या होगा, एक सिक्योरिटी मॉडल होगा फॉर अ स्पेसिफिक ईआरपी जो तमाम ईआरपी को थ्रेट्स हैं, डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनसे बचाने के लिए एक गाइडलाइन होगी पॉलिसी के तहत में। और जो एक सिक्योरिटी मॉडल होगा वो उस मॉडल को हम देखकर एक इम्प्लीमेंट करेंगे ईआरपी की सिक्योरिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं जो करंटली अभी इस्तेमाल हो रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी को कंसिडर करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या बेसिकली, आपको याद होगा हमने जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमने एक स्टार्ट ही में फर्स्ट ही लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हम CIA कॉन्सेप्ट कहते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी एंड A स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है कि आपके पास कोई भी शख्स जो जिसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो अगर वो कोई शख्स डेटा को एक्सेस करता है और उसके पास सिक्योरिटी उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा की नहीं रहती। सो कॉन्फिडेंशियलिटी मींस कि आपका डेटा सिर्फ वही देख सके जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास इख्तियार है। अगर कोई भी डेटा देख सकेगा या एक ख़ास शख्स जो विच इज़ एन इलीगल यूज़र वो डेटा को एक्सेस करता है तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हम डेटा को चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा को हम कॉपी करके लेके जाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ डेटा की व्यू करने की बात कर रहे हैं। तो मोस्टली जो मॉडल्स होते हैं उनका ज़्यादा क्या होता है, कंसर्न होता है कि आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे ताकि कोई गैर मुतल्लका शख्स यानी इलीगल यूज़र आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके और देख ना सके। ठीक है, अच्छा जी, प्रीव्यू में हम ये देख रहे हैं कि जी हम किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से या किन किन एस्पेक्ट से
ہم دیکھیں گے آج کے لیکچر کو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اپروچز ٹو سیکیورٹی. ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کن کن چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. سیکنڈ ہے کرنٹ سلوشنز. کرنٹ سلوشنز آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج تک ہمارے پاس کون کون سے اویلیبل سلوشنز ہیں, جس میں ایک خاص بات ہے ہم ایس اے پی کی سیکیورٹی کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسے میک شور کرتا ہے کہ اس کا ڈیٹا سیکیور رہے. پھر تھرڈ پارٹ میں ہم نیکسٹ جنریشن ماڈل کو دیکھیں گے, جو ہمارے اپ کمنگ ماڈلز ہیں, جو فیوچر میں ہمارے پاس ماڈلز ہوں گے, وہ کیا ہمیں پروویژنز یا ہمیں فیچرز دیتے ہیں جو کرنٹ سلوشنز میں نہیں ہیں. اور فائنلی ہم دیکھیں گے کہ ہماری ڈائریکشن ای آر پی سیکیورٹی کی کیا ہے, جس میں ہمارے پاس ٹرینڈز اینڈ سیکیورٹی پالیسی آ جائیں گی. تو یہ آپ کے آج کے لیکچر کا ایک پریویو تھا. آگے ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اپروچز ٹو سیکیورٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہو کیا. اس اپروچز ٹو سیکیورٹی میں ہم اوور آل یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے, یا ایک اس چیز کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ای آر پی میں وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے سیکیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اللیگلی آپ کے پاس ایکسیس نہ ہو. ایک بات تو آپ کے مائنڈ میں بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے, جب سے آپ کے پاس ویب انٹیگریشن ہوئی ہے ای آر پی کے ساتھ, یا کسی کے ساتھ بھی ویب انٹیگریشن ہوئی ہے, تو جہاں ہمیں ویب نے بہت زیادہ آسانیاں دی ہیں اپنے کام کرنے میں, وہیں پر ہمارے پاس سیکیورٹی تھریٹس بھی ہمارے پاس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور ہمارے پاس جو ای آر پی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں, تو اس میں ہمیں بہت جگہ سیکیورٹی کو ہمیں اپنے ڈیٹا سیکیور کرنا پڑتا ہے. اور ان تمام جو ہمارے پاس اسپیکٹس ہیں, ان کو ہم نے 3 حصوں میں کیٹیگرائز کیا ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتی ہے نیٹورک لیئر, دین وی ہیو پریزنٹیشن لیئر, اینڈ فائنلی وی ہیو اپلیکیشن لیئر. اچھا, یہ تمام لیئرز ہیں, ان کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ نام آپ نے مختلف کورسز میں پڑھا ہوگا, جیسے آپ کے پاس آئی سی ٹی ہے, دین آپ کے پاس سی این ہے, کمپیوٹر نیٹورکس ہیں, پھر آپ کے پاس سسٹم اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اور آپ نے جو اسٹوڈنٹس آئی سی ایس کر کے آئے ہیں, ان نے اپنے آئی سی ایس کے کورس میں بھی یہ نیٹورک کمیونیکیشن ماڈل کی 3 لیئرس کو دیکھا ہوگا, جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے نیٹورک لیئر, دین وی ہیو پریزنٹیشن لیئر اینڈ اپلیکیشن لیئر. اچھا, میں کوئکلی آپ کو ریویو کر لیتا ہوں, اور پھر ہم یہاں پر آ کے دیکھتے ہیں کہ ان لیئرس کا کیا مطلب ہے. او ایس آئی میں نیٹورک لیئر ایسی لیئر ہوتی تھی جس میں ہمارے پاس یہ کچھ خاص کام کرتی تھی, اور اس کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ آپ کے پاس سسٹمز کو کنیکٹ کرنا. ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے تھے ہوسٹ ورڈ کنیکٹیوٹی جو ہے میجر رسپانسبلٹی ہے آپ کے پاس نیٹورک لیئر کی. یعنی اگر میں ایک کلائنٹ ہوں, ای آر پی کا یوزر ہوں, اور میں ای آر پی کے سرور سے کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہوں, تو یہ بیسکلی رسپانسبلٹی ہوگی نیٹورک ٹو نیٹورک لیئر. اب اس کنیکشن میں ہمارے پاس بہت سارے سیکیورٹی تھریٹس آ سکتے ہیں, اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں. دین وی ہیو پریزنٹیشن لیئر. پریزنٹیشن لیئر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسی لیئر ہوتی ہے جو آپ کے یوزر کا کنیکشن بناتی ہے, اسٹیبلش کرتی ہے آپ کے سسٹم کے ساتھ. ٹھیک ہو کیا. تو ہمارے پاس جو آپ کا جی یو آئی ہے, گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے آپ کا ای آر پی کا, یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہمارے پاس کیسے ایشوز آئیں گے, وہ ہم دیکھیں گے. پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے فائنلی اپلیکیشن لیئر. اپلیکیشن لیئر یہ وہ لیئر ہوتی ہے جہاں پر آپ کے پاس اپلیکیشن رن ہوتی ہے. یہیں پر آپ کی تمام بزنس لاجک ڈیفائن ہوئی ہوتی ہے, آپ کی آرگنائزیشن کام کیسے کرتی ہے, ڈیٹا بیس سے کیسے کنیکٹ ہوگی, کیوریز آپ کیسے بھیجیں گے, اور اس کا رزلٹ کیسے ریسیو کریں گے, یہ تمام چیزیں آپ کے پاس اپلیکیشن لیئر میں ڈیفائن ہوئی ہوتی ہیں. تو تھوڑا بہت آپ کو اب سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارے پاس یہی جو ہمارے پاس نیٹورک لیئرس ہیں, پریزنٹیشن لیئر ہیں, اپلیکیشن لیئر ہیں, کمیونیکیشن ماڈل کو جو مل کر بناتی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے فرام دا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو جب آپ ای آر پی کو دیکھیں گے. تھوڑا سا آگے ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اچھا, جب ایک کسٹمر کمیونیکیٹ کرتا ہے ای آر پی سسٹم سے, جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا, یا ہمارے پاس ڈفرینٹ لوکیشنس پہ ہمارا بزنس اسپریڈ آؤٹ ہوا ہے, اور وہ بزنس آپ کے پاس تھرو انٹرنیٹ آپ کے پاس کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس بہت سارے سیکیورٹی پرابلمس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم ویب پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس ایک سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جو آپ بھی ویب کا حصہ ہیں, میں بھی ویب کا حصہ ہوں, تو آپ کسی جگہ پر روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کسی بھی یوزر کو آپ روک نہیں سکتے کہ وہ آپ کے ای آر پی کو یا کسی اور چیز کو ایکسیس کرے. ٹھیک ہو گیا. تو جب ہم روک نہیں سکتے تو وہاں پر ہمارے پاس ہیکرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, کرپٹو انالسٹ بھی ہیں, تو وہ آپ کے سسٹم کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ انٹروڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو اسپیسیفکلی جب ہم آئی پی لیئر سے
یا ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے ERP کی سسٹم میں، تو سچ کائنڈ آف سیکورٹی پرابلمس ول بی کنسیڈرڈ ایز نیٹورک سیکورٹی ڈومین. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس نیٹورک لیئر کی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو ERP ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں یہ صرف آپ کے نا کیا کام کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جی آپ کی فنکشنل ماڈیولس کیسے کام کرتے رہیں، آپ کا انفراسٹرکچر کیسے کام کرتا رہے، آپ کی باقی چیزیں کام کیسے کرتی رہیں. یہ ورکنگ فرام فنکشنل پوائنٹ آف ویو چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایون جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی صرف ان تمام کمپوننٹس کو فنکشنلی رکھیں گے، لیکن آپ کو نیٹورک سیکیورٹی کے لیے اسپیشلسٹ ہائر کرنے پڑیں گے جو اس قسم کی سیکیورٹی تھریٹ سے آپ کی ERP کو بچا سکیں. دین یو ہیو پریزنٹیشن لیئر. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم پریزنٹیشن لیئر کی بات کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ گرافیکل یوزر انٹرفیس، جہاں سے ہم انٹریکٹ کریں گے اپنے ERP سسٹمس میں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس کسی اپلیکیشن کے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا ویب سینٹرک ERP، تو وہاں پر آپ کے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس جو تھا وہ ایک ویب براؤزر کے تھرو تھا. تو یہ ہمارے پاس وہ لیئر ہوتی ہے جس سے یوزر انٹریکٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے آپ کے کس کو، آپ کے سسٹم کو. تو آپ کے پاس جو GUI پیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو لاتے لے جاتے ہیں، ان کو ریسٹرکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان کے اپنے کچھ تھریڈس ہوتے ہیں. جیسے آپ پڑھیں گے فشنگ اٹیک پڑھیں گے یا کراس سائٹ اسکرپٹنگ پڑھیں گے، تو جو بیسکلی آپ کے یوزر انٹرفیس سے اٹیک کیے جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اگین ایکسپرٹس ہونے چاہیے. تو سیکیورٹی میں اب آپ نے دیکھ لیا، ایک تو آپ نے نیٹورک سائٹ کو سیکیور کرنا ہے، پھر اوور آل آپ نے اپنے گرافیکل یوزر انٹرفیس کو بھی سیکیور کرنا ہے. فائنلی بھی ہے، اچھا ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ تھا پریزنٹیشن لیئر کو سیکیور کرنے کے لیے، ایک طریقہ یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے. سٹرکس سرور ہوتا ہے. سٹرکس سرورز بیسکلی آپ کے پاس کچھ سروسز دیتا ہے، اور ہمارے پاس جیسے مائکروسافٹ ریموٹ ڈیسک ٹاپ سروسز ہیں RDS. اس کا بیسکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر سٹرکس سرور پہ آپ سیکیورٹی مینٹین کریں، اور آپ جو ہے نا RDS استعمال کریں. RDS بیسکلی آپ کے پاس آپ کو ریموٹ سروسز دیتا ہے. ریموٹ سروسز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں گھر پہ بیٹھا ہوں، اور میں گھر سے بیٹھ کر اپنے آفس کی یا آرگنائزیشن کی ریسورسز کو استعمال کروں. جیسے ہم ریموٹ لاگ ان کی بات کرتے ہیں، ریموٹ سروس ایکسیس کی بات کرتے ہیں، یا ریموٹ ڈیسک ٹاپ کی بات کرتے ہیں. جو ہمارے میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرا ERP جو سسٹم ہے آرگنائزیشن میں اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے. تو بیسکلی اگر ہم نے کچھ سیکیورٹی سروسز پرووائڈ کرنی ہے تو ہم سٹرکس سرور پہ ڈال دیں گے، اور ہم جب یہ ریموٹ سروسز حاصل کریں گے تو وہ سیکیورٹی جو ہے ہمیں وہی انالائز کر کے دے گا، وہی ہمیں اتھینٹیکیشن کرے گا، تاکہ ہمارے پاس جو گرافیکل یوزر انٹرفیس کی یا براؤزرز کی ہمارے پاس جو اٹیکس ہیں، سیکیورٹی اٹیکس ہیں، اس سے ہم بچ سکیں. اچھا فائنلی بھی ہے سیکیورٹی ان اپلیکیشن لیئر. جو سب سے زیادہ ایفرٹ کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس اپلیکیشن لیئر کی سیکیورٹی کے لیے کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا اپلیکیشن لیئر کی سپریٹ ایک فائر وال بنائی گئی تھی، اور وہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس تھا ڈیملٹرلائزڈ سرور جو تھا، ڈیملٹرائز زون سرور جو تھا، جسے DMZ بھی کہتے ہیں، اس سے بھی نیچے لگائی گئی تھی تاکہ آپ کے پاس اپلیکیشن لیئر میں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. کیونکہ تمام آپ کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ کے پاس اس لیئر پہ چلتی ہوتی ہیں، تمام آپ کی ڈیٹا پروسیسنگ ادھر ہوتی ہے، تمام آپ کے بزنس کے رولز، آپ کے پاس بزنس لاجک، کام کرنے کا طریقہ یہاں پہ ڈیفائن ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر سب سے زیادہ انویسٹ کیا جاتا ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی رہے. ٹھیک ہے، جو یہاں پر آپ کے پاس سیکیورٹی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں وہ دے ہیو ٹو بی دیئر آن دیئر ٹوز. وہ اپنی سروسز کو کیسے ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ کریں تاکہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس بھی آپ کے پاس بچا رہے، آپ کے پاس باقی چیزیں بھی بچی رہیں. موسٹلی جو ہمارے پاس یہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے وینڈر ہوتے ہیں ان کی کچھ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، آن دا بیسس آف دیٹ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کس کس چیز کو بچانا ہے یا کس کس چیز پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. یہاں پر ہم اپنے ویک نمبر 12 کی فرسٹ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.